اللہ رب العزت آپ کی اس یہاں شرکت کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، قیام پاکستان کے پون صدی گزر چکی ہے۔ ہم نے اس وطن عزیز کے 74 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اس کے باوجود جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، جن امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی گئی تھی اور ہمارے بزرگوں نے ایک کامیاب اور مطمئن زندگی کے خواب دیکھے تھے، آج پون صدی گزرنے کے بعد بھی وہ خواب تشنہ تعبیر ہے اور قوم مضطرب ہے۔ جہاں قومیں ترقی کرتی ہیں، جہاں قومیں آگے بڑھتی ہیں، وہاں ہم پسپائی اختیار کر رہے ہیں، جسے ترقی معکوس کہتے ہیں۔ اوپر کی طرف جانے کی بجائے ہم نیچے کی طرف لڑک رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے پارلیمانی سیاست کے ذریعے سے آئین کو تشکیل دینے میں جو کامیابیاں حاصل کی تھی، آج ان کامیابیوں کو ناکامیوں میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ ملک اگر بنایا تھا تو 3 قسم کے تصورات موجود تھے۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر ہم نے اپنی قوم کو یہ نظریہ دیا کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنے گا اور جہاں اسلام کی حاکمیت ہو۔ انگریز سے آزادی حاصل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اب ہم غلام نہیں رہیں گے اور یہاں پر جمہوریت ہوگی اور ہم جمہوری آزادیوں کے ماحول میں اپنے فیصلے خود کریں گے۔ ہندو سے الگ ہونے کا فلسفہ یہ بتایا گیا کہ ہماری معیشت آزاد ہوگی اور ہم اپنے ملک کی وسائل کے خود مالک ہوں گے۔ لیکن جن کی امیدیں اسلام سے وابستہ تھی، ان کی امیدیں بھی مایوسی میں تبدیل ہوئی۔
جنہوں نے اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے قربانیاں دی اور ملک میں ایک جمہوری نظام برپا کرنے کی آرزو رکھی، اس ملک پر زیادہ تر حکومت ڈکٹیٹروں نے کی ہے، اور جمہوریت آج بھی یرغمال، آج بھی یرغمال۔ اگر کسی نے یہ امید وابستہ کی کہ یہاں ایک بہتر معیشت ہوگی، تو آج کی نسل جو زندہ ہے پاکستان میں، وہ ملک کی معیشت کا انجام بھی دیکھ رہی ہے۔ بھوک اور پیاس کے علاوہ آج عام آدمی کچھ نہیں دیکھ رہا۔ ملک کی پیداوار میں کمی آئی، پچھلی حکومت کے آخری سال میں سالانہ ترقی پیداوار کی اس کا تخمینہ 5.5% لگایا گیا تھا، اور اگلے سال کے لیے 6.5% لگایا گیا تھا۔ لیکن اس تبدیلی سرکار نے ایسی تبدیلی برپا کی، ایسی تبدیلی برپا کی کہ 5 اور 6% کی ترقی تو خواب بن گئی، ہم اپنی سالانہ معیشت کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے لے گئے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے حکومت میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں، ہمارا کمال ہے۔ لیکن قوم کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تمہارے زر مبادلہ کے ذخائر میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ 100% قرضوں کا، 1% بھی تمہارے اپنی معیشت کی پیداوار کا نتیجہ نہیں ہے۔ کیا تم کو دھوکے دینا چاہتے ہو؟ تو میرے محترم دوستوں، آج ہم اس ملک میں ایک اضطراب اور ایک تشویش محسوس کر رہے ہیں کہ آئین کے اسلامی دفعات جو ہمارے اکابر علماء کی کاوشوں سے آئین کا حصہ بنا ہے، قرارداد مقاصد کے ذریعے حاکمیت اعلیٰ اور حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے، اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی۔ سن 1973 میں جس سال آئین بنا، تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں ملک کے آئینی اور قانونی ماہرین، اس کے اراکین، سن 73 سے لے کر آج کے دن تک اس اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی۔ ناموسی رسالت کی توہین کے مرتکب لوگوں کو باعزت بری کیا گیا۔ جن عدالتوں نے سال ہا سال اس کی تحقیق میں لگائے، اس کی سماعت میں لگائے،
اور ایک نتیجے پر پہنچ کر انہوں نے فیصلہ دیا. ہماری سپریم کورٹ نے ان تمام فیصلوں کو 1 گھنٹے کی سماعت کے اندر ختم کر دیا. ہم اس کا کیا معنی لے آتا ہوں؟ اور پھر توہین رسالت کی مرتکب خاتون کو ہمارے ملک کا جعلی وزیر اعظم کہتا ہے، خود کہتا ہے کہ ہم نے بڑی عزت و اکرام کے ساتھ اس کو ملک سے باہر بھیجا. جناب والا، اگر وہ مجرم نہیں، اگر وہ بری ہو گئی ہیں، اس کو تحفظ دینا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. پھر تم اس کو تحفظ کیوں نہیں دے سکتے؟ تم ان کو بیرون ملک بھیج کر پروٹوکول کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ اور جو بھی اسلام دشمن پاکستان میں اٹھتا ہے، چاہے ختم نبوت کا دشمن ہو، چاہے ناموس رسالت کا دشمن ہو، آج یورپ میں اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے. اس لیے ہم یورپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو موقف ہے کہ ہم تو صرف دہشت گردی کے مخالف ہیں، تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تمہاری دشمنی وہ دہشت گردوں سے نہیں، آپ کی دشمنی اسلام اور مسلمانوں سے ہے. تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، توہین آمیز خاکے بنائے. تم نے امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا، باوجود اس کے کہ یورپی یونین کی عدالت نے کہا کہ توہین رسالت یہ آزادی رائے کے زمرے میں نہیں آتا. ایک خاتون کو اس بات پر سزا بھی وہاں دی گئی، لیکن جن عناصر کو وہاں کے حکمرانوں کی اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی پشتپناہی حاصل رہی، انہوں نے نہ عدالتوں کی پرواہ کی نہ وہاں کے قوانین کی پرواہ کی. اور ہمارے ملک کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارے ملک کے حکمرانوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ 3 چیزوں کو خراب کریں. اسلام کو خراب کریں، لیکن راستہ کون سا ہے؟ مغربی تہذیب کو پاکستان میں لانے، بے حیائی اور فحاشی کو پاکستان میں لانے کا، گندگی اور غلاظت کو پاکستان میں لانے کا، اور یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر اور سیاسی جماعتوں کی سطح پر ان این جی اوز کی پشتپناہی اور سرپرستی کی گئی جنہوں نے 20 سال اس ملک کے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے. اور یہ میرے سامنے کے اعترافات ہیں جو انہوں نے میرے سامنے کیے. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں ان کو، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس کا ان لوگوں نے میرے سامنے اعترافات کیے ہیں. مجھے ایک ذمہ دار وفد نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جنگ تہذیبوں کی ہے اور یہ مغربی تہذیب کا نمائندہ ہے. اور ہم نے 2-3 سالوں سے آپ کی تقریروں کو نوٹ کیا ہے، آپ نے دونوں باتیں صحیح کی ہیں. یہ وہ وفد تھا جو ان لوگوں سے دوستی کے لیے مجھے آمادہ کر رہا تھا، اور جب میں آمادہ نہ ہوا تو پھر اس حقیقت کا اعتراف کیا میرے سامنے، اور پھر کہا کہ چونکہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ موضوع آدمی اور نہیں تھا.
یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے گزری ہیں. بیرونی قوتوں کا دباؤ، یہاں پاکستان کے اندر ان کی لابیوں کی سرگرمیاں، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی ترمیم کا خاتمہ ان کا ایجنڈا تھا. اور میری بات پہ اعتبار کرو، کیونکہ میں ان غلام گردشوں میں ذرا آوارہ گردی کی کرتا رہتا ہوں. 30-40 سال میرے ہو گئے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے اندر کی خباثتوں تک کو جانتا ہوں، ان کے کھوپڑی میں بھری ہوئی گندگی کو میں جانتا ہوں، ان کے عزائم کیا ہیں. یہی وجہ ہے کہ بار بار وہ لوگوں کو اطمینان دلاتے ہیں، اس کے باوجود ہم میدان میں رہتے ہیں، اور ہمارے اس میدان میں کھڑے ہونے کے نتیجے میں ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا. الحمدللہ. میرے محترم دوستو، آپ کو یاد ہوگا، ہمارے بالکل ہی نوجوانوں کو تو نہیں لیکن کچھ بزرگ ہیں میرے ہم عمر کو یہ معلوم ہوگا کہ جب سوویت یونین ٹوٹ چکا، 9/11 کا واقعہ ہوا، تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، پوری قوم کے سامنے عرض کیا تھا کہ اب پوری دنیا عالمی تغیرات اور تبدیلیوں کے لپیٹ میں ہے. اب نئے انقلابات رونما ہوں گے. اور پھر اس کی پاداش میں سب سے پہلا قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ افغانستان پر حملے کا تھا. اور اعلان کیا کہ ہم 3 مہینے کے اندر ان دہشت گردوں کا صفایا کر دیں گے اور افغانستان کو آزاد کرا دیں گے. 3 مہینے کے اندر. جس طرح ہمارا خان کہتا ہے کہ میں 3 مہینے کے اندر کرپشن ختم کر دوں گا. یہ 3 مہینے، ضیاء الحق نے بھی کہا تھا 3 مہینے کے اندر الیکشن کرا دوں گا. میں 11 سال تک بیٹھا. آج کہاں گئے تمہارے وہ 3 مہینے؟ آج امریکہ بھی، یورپ اور ناٹو یہ سب شکست کھا چکے ہیں. اس وقت یہ قومیں دنیا میں شکست خوردہ قومیں کہلا رہی ہیں. اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات کہ نیٹو 1949 میں بنی تھی، اور ہدف کیا تھا کہ سوویت یونین کی توسیع پسندی کو روکنا ہے اور اس کے لیے ایک مشترکہ دفاعی قوت بنانی ہے. لیکن جب سوویت یونین ٹوٹ گیا اور اس کے بعد پراگ میں ناٹو کا اجلاس ہوا، ایجنڈا یہ تھا کہ اب اس کو تحلیل کر دیا جائے، کیونکہ مقصد حاصل ہوا لیکن تحلیل نہیں کیا گیا، یہ بات کہہ کر کہ نہیں ابھی اسلام موجود ہے، ابھی مسلمان موجود ہے. اور پھر امریکہ اور پورا ناٹو بیک وقت افغانستان پر یلغار کر گیا، اور ہمارا مشرف سجدہ ریز ہو گیا ان کے سامنے. صرف مشرف نہیں، تقریباً ساری دنیا کے حکمران اس دباؤ کے سامنے جھک گئے.
20 سال جنگ لڑی گئی. اس دوران عراق کو کھنڈرات بنایا گیا. اس دوران لیبیا کو کھنڈرات بنایا گیا. اس دوران شام میں جنگ چھیڑی گئی. اس دوران یمن اور سعودی عرب کی جنگ چھیڑی گئی اور یمن کی پشت پناہی کی جا رہی ہے سعودی عرب کو اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے. لیکن افغانستان میں شکست کے بعد کم از کم ایک بات آج آپ اور ہم اس اجتماع میں اتفاق رائے سے کہہ دیں کہ آج کے بعد امریکہ کا سپر طاقت کا ٹائٹل ختم ہو چکا ہے. بالکل اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اور اپنے مفادات کے تابع دنیا میں جغرافیائی تبدیلیاں لانے کے منصوبے سے دستبردار ہو جائے. اب اس کو مزید دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں، جو لوگ انسانی حقوق کے نام پر انسانی حقوق کا قتل کرتے رہے، جو لوگ امن کے نام پر خون بہاتے رہے، قومیں اور ان کی نسلوں کو نیست و نابود کرتے رہے، آج ان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہیں. ان کو اعتراف کر لینا چاہیے. کہاں ہے عالمی عدالت انصاف جو کسی طاقتور سے یہ پوچھ سکے کہ آپ نے انسانیت کا قتل کیوں کیا؟ حادثے ہو جاتے ہیں دنیا میں، لیکن ایک حادثے کے نتیجے میں اس قسم کے اقدامات، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. آج کہتے ہیں طالبان مذاکرات کریں، آج کہتے ہیں وسیع البنیاد حکومت بنائیں، آج کہتے ہیں سب کو شریک کریں حکومت میں. تو یہ تو آپ نہ کہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جب خود طالبان آپ سے کہہ رہے تھے کہ آؤ بات کریں، اگر آپ کا ہم پر الزام ہے ذرا گفتگو کر لیں آپس میں، اس وقت تو آپ نے کہا آپ سے گفتگو نہیں کی جا سکتی، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کوئی بات کرے. کل آپ کا وہ غرور، اور ابھی 2 سال سے آپ انہی طالبان سے دوحہ میں مذاکرات کرتے کرتے ان سے اپنی زندگیوں کی بھیک مانگ رہے ہو. افغانستان سے باعزت نکلنے کی آپ بھیک مانگ رہے ہیں ان سے. ظلم کا انجام یہی ہوا کرتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہم نے احتیاط کرنا ہے، ہم بھی احتیاط کر رہے ہیں. یہاں بھی نوجوان رہتا ہے، یہاں بھی اسلام پر غیرت کرنے والا جوان رہتا ہے، یہاں بھی اسلام اور ناموس رسالت پر سر کٹوانے والے رہتے ہیں، خون کا نذرانہ پیش کرنے والے رہتے ہیں. لیکن پاکستان کے علماء نے ان کو اعتدال میں رکھا. لہذا اگر یہی حکمران رہے اور یہی سلسلہ رہا، اسلام کے ساتھ، آئین کی اسلامی دفعات کے ساتھ، گھریلو تشدد کے نام پر قرآن و سنت کے منافی قانون سازی کے
کارنامے ہوتے رہے، بچوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر تم نے بچے کو باپ بنا دیا اور باپ کو اس کا بچہ بنا دیا۔ وہ باپ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جو اپنی اولاد کا سربراہ ہوتا ہے، جو اپنی بیوی اور بچیوں کا سربراہ ہوتا ہے، تمہارے اس قانون سے وہ مرد جس کو قرآن نے قوام کہا ہے، نگران کہا ہے، تم نے اس کو اپنے خاندان میں سب سے کمزور اور خاندان کا غلام بنا دیا ہے۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تمہیں جس ماں باپ نے جنا ہے اس کا خون تم سے یہی تقاضا کرتا ہے جو تم پاکستان میں کر رہے ہو؟ انگریز نے بھی 1860 میں جب ہندوستان پر ان کا قبضہ تھا، لیکن ہندوستان میں انہوں نے قانون دیا کہ مسلمان اپنی شخصی زندگی میں اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، یہ ساری چیزیں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں کے آمروں نے ایوب خان کے زمانے سے لے کر اب تک ایسی قانون سازیاں کی ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی شخصی زندگی میں بھی قرآن و سنت کے تابع نہیں ہو، ہم جو قانون پاس کریں گے چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو، تم نے اس کے تابع رہنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اس لیے پاکستان بنا تھا۔ آج ہمیں انگریز تانے دے گا کہ ہم نے جو حق دیا تھا اسلام کے نام پر بنے ہوئے پاکستان میں، پاکستان کے حکمرانوں نے تم سے وہ حق چھین لیا ہے، اور سب حقوق کے نام پر۔ یہاں پر انسان کا خون بہاؤ امن کے نام پر، یہاں پر حقوق کا قتل کرو حقوق کے تحفظ کے نام پر۔ سب سے بڑا رہنما یہ قرآن و سنت ہے، صرف امت مسلمہ کا نہیں، تمام انسانیت ہے۔ اگر غیر مسلم نے بھی قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے نظام بنائے ہیں یا رویے اپنائے ہیں، وہ کافر قوت بھی کامیاب ہوئی ہے، اور مسلمان ہوتے ہوئے جس نے قرآن و سنت سے روگردانی کی ہے وہ ناکامی کی طرف گئے، غلامی کی طرف گئے، وہ اپنی لی گئی آزادی اس کو دوبارہ غلامی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم جب بات کرتے ہیں ناموس رسالت اور ہم جب بات کرتے ہیں ختم نبوت کی، تو ایک تاثر عام کر لیتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی مسئلہ ہے، یہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ یہ متفقہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو سیاست کے ذیل میں بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه آخر ولا نبی بعدی وسیکون بعد خلفاء فیکثرون۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی ملی قومی
اور اجتماعی امور کا انتظام و انصرام انبیاء کیا کرتے تھے، اور ایک پیغمبر جاتا تھا، دوسرا پیغمبر ان کی جگہ لیتا تھا، اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آخری نظام میرے ہاتھ میں ہے، میرے نمائندے آئیں گے، میرے خلفاء آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے، لیکن اب نبی نہیں آئے گا۔ جب ہم ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں اور پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے اپنے کامیابی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ پارلیمنٹ کا ذکر کرتے ہو یا نہیں؟ اپنے اکابر کو اس کا کریڈٹ دیتے ہو یا نہیں؟ اور میں ایک بات بتا دوں، ایک غلطی کا ازالہ کرتا ہوں، ختم نبوت کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جو بھی کردار ادا کیا وہ مشترکہ حکمت عملی سے کیا گیا۔ جو مذہبی جماعتیں، اور اگر جن کو ہم مذہبی نہیں کہتے، مسلمان تو ہوتے ہیں اور اپوزیشن میں تھے، سب نے مل کر یکسوئی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور ڈیوٹیاں تقسیم کی۔ علامہ شاہ احمد درانی کو قرارداد پیش کرنے کا کام حوالے کیا گیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے علمی مباحثے کا کام اپنے سر لے لیا اور چیک کر دیا ان کو علمی مباحثے میں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ یا مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمہ اللہ اگرچہ اس وقت وہ جمعیت سے وابستہ نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے طور پر اپنا محضر نامہ پیش کیا۔ یہ نہیں کہ وہ اس تحریک کا حصہ نہیں تھے، پارلیمنٹ میں وہ بھی اس تحریک کا حصہ۔ جس نظم کا مظاہرہ کیا گیا، جس باہمی یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا، اگر باہر تحریک کی قیادت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کر رہے تھے تو اندر حضرت مفتی صاحب اور یہ لوگ اس کا کیس اور مقدمہ لڑ رہے تھے۔ یہ امت مسلمہ نے لڑی ہے یہ جنگ، ان کے علماء نے مل کر لڑی ہے یہ جنگ، اس میں مت پڑیے۔ اگر حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مدعی ختم نبوت کے خلاف میدان کارزار میں اترتے ہیں اور سن 53 میں تحریک چلتی ہے اور اس تحریک کی قیادت وہ حضرت ابو الحسنات صاحب کو دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ امت مسلمہ کی یکجہتی کا مظاہرہ۔ ان کو تقسیم کرنا اور صرف یہ کہنا صرف میں نے کیا ہے، صرف میرے اکابر نے کیا ہے، یہ شاید آنے والے نسلوں کو صحیح درک نہ دے۔ اور میں کچھ دیکھ رہا ہوں بہت سے اکابر کو بھی میڈیا پر اس مخمصے میں کہیں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس مخمصے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب نے کردار ادا کیا۔ پروفیسر غفور احمد نے کردار ادا کیا، ایک پیج پردے ساتھ کام کی تقسیم تھی، یہی ہوتا ہے تنظیم میں۔ تو اس اعتبار سے یہ چیزیں سیاست سے لا تعلق کر دینا، اس کا معنی ہے کہ ہمیں سیاست کا معنی ہی نہیں آتا۔ ہمارا احساس کہاں مر چکا ہے کہ جس آئین کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آئین اسلام کو مملکتی مذہب قرار دیتا ہے اور قانون سازی کونسل کے سفارشات پہ ہوگی، آج تک پارلیمنٹ ہم ان لوگوں سے بھر دیتے ہیں جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ میں پنجاب میں ایک جگہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا، ایک صحافی نے مجھے کہا کہ آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا اسلام کی بات بعد میں پوچھیں گے، پہلے یہ بتاؤ تم نے مجھے ووٹ کتنا دیا؟
جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہی ہماری طاقت ہے. وہ طاقت آپ نے ہمیں کب دی ہے؟ اور ایبٹ آباد والوں، تم بھی اس معاملے میں باقی ہزارے سے پیچھے ہو. ہمت کرو. جو جلسے ہم کرتے ہیں اور جس یکجہتی کا ہم اظہار کرتے ہیں، اگر اس کا میدان ہماری نظر میں پہاڑ نہیں، اس کا ذریعہ وسیلہ بندوق نہیں، اور اس کا میدان پارلیمنٹ ہے، پھر پارلیمنٹ میں آپ نے اس جماعت اور اس نظریے کو لے جانا ہوگا جو آپ کی اس کاز اور اس عقیدے کی نمائندگی کر سکتا ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے، قیام امن کے لیے اقدامات کر سکتا ہے، جو ملک کی معیشت کو مضبوط کر سکتا ہے. آپ نے تو معاف فرمائیے بیل سے یہ توقع کی ہے کہ وہ دودھ دے دے. ایک آدمی بیل کو دوہرا رہا تھا، کسی نے کہا بیوقوف ہو، تو اس نے کہا کوئی نہ کوئی دھار شاید نکلا ہے. ہم وہ قوم بن چکے ہیں، اور ہمیں دنیا کا میڈیا ایسا گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ بالکل جنت سامنے لے آتا ہے کہ یہ آئے گا تو سیدھا جنت آپ کے سامنے. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ گواہی دیں گے اس بات کی کہ میں 1912 سے قوم کو آگاہ کر رہا ہوں کہ جس رخ پر تم جا رہے ہو یہ رخ غلط رخ ہے، یہ مغربی تہذیب کا رخ ہے، یہ یہودیوں کی معاشی پالیسیوں کا رخ ہے جس پہ ہم جکڑے جائیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہیں، یہ صرف افغانستان کی تبدیلی نہیں، یہ خطے میں تبدیلی کا سبب بنے انشاءاللہ. اور میں بے باکی کے ساتھ اللہ کی قوت پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آئندہ بھی اس طرح کی حکومتیں ہم پر مسلط کی گئی تو پھر ہم اپنے آنے والی نسل اور نوجوان کے کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان. قائد اشارہ کرے، قائد اشارہ کرے. صرف کو گزارا نہ کی گی بیا دے ہم نہ پریدم بیا ہم نرازے او کدب خلق را وستے بیا دامان دا گتا ہم یاد لرا بیا بدانو ہے چی اشارہ کوا او بیا تماشا کوا بیا برید بھی اور تماشا کو بھی جب یہ جو علماء اسلام کا اس ملک پر احسان ہے، اس قوم پر احسان ہے جس نے اس ملک کے آئین کو تحفظ دیا، اس ملک کے امن کو تحفظ دیا، اس ملک کے نوجوان کو سنبھالا اور اس ملک کو کسی انتہا پسندی کی طرف نہیں جانے دیا. لیکن آپ وہی حرکتیں کرتے رہیں گے اور ہم سے توقع رکھیں گے کہ بس ہم صرف نوجوانوں کے باغی ہی پکڑے رکھیں گے، تو تم سیدھے ہو جاؤ. آپ سیدھے ہیں، ہم تو پہلے سے سیدھے ہیں. تد سڑی زوشا وہ مکھے نہ سڑی. میں تو دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر طالبان نے
फराख दिली का मुजाहरा किया। 20 साल जंग लड़ने के बावजूद अफगानिस्तान में उन्होंने आम माफी का ऐलान किया। बावजूद इसके उन्होंने एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाने के नजरिया पेश किया है, एक गुंजाइश पेश की है, इसका खैर मकदम होना चाहिए। अफगानिस्तान एशिया का दरवाजा है। आसिया यकपे करे आबो गिलस, मिल्लते अफगान दराम पैकर दिलस्त, अस कुशादे आसिया व फसादे आसिया। ये दरवाजा है पूरे एशिया का, और एशिया के जिस्म में अफगान एक दिल की हैसियत रखता है। अगर ये दिल पुरअमन है तो पूरे एशिया में अमन है, अगर ये जंग पे उतर आता है तो पूरे एशिया में बदम जाती है। इस लिहाज से मैं चाइना को भी कहना चाहता हूं, मैं रूस को भी कहना चाहता हूं, मैं पड़ोसी ममालिक को भी कहना चाहता हूं कि वो मुस्बत रवैया इख्तियार करें। पता नहीं किसकी ताबेदारी में पाकिस्तान ने कह दिया कि वेट एंड सी, पता नहीं क्या लफ्ज कहा है उन्होंने। ये है वो फुसफुसा किस्म का मौक़िफ़। आप अपनी मजलिसों में शायद उसके लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल करें। हमें इस तरह के मौक़िफ़ नहीं चाहिए। ये कमज़ोर मौक़िफ़ है। अफगानिस्तान का इस्तेहकाम ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम है, उसका अमन हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान की इस हुकूमत को तस्लीम करे, फिर हम दूसरों से कहने के मुस्तहक़ बन जाते हैं। लेकिन फिर भी आलमी क़ुव्वतों का मुस्बत इशारात हैं, रूस की भी इशारात मुस्बत हैं, चीन की भी इशारात मुस्बत हैं, और इंशाअल्लाह इस रविश पर दुनिया चलेगी तो अफगानिस्तान ताकतवर भी होगा, मुस्तहकम भी होगा, उसकी मईशत भी बेहतर होगी, और उससे पूरी दुनिया की मईशत के रास्ते भी खुलेंगे।